اسلام نے ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کیا ہے۔ ہر دور میں باطل جس انداز سے نمودار ہوا، اہل حق نے اسی انداز کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا، جس کا پس منظر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس نے ایک ایسے شخص کو جس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا اور عام شخص کو قتل کروا دیا، بے قصور شخص کو۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دینے پر قادر ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کفر کے حواس اڑ گئے، یعنی اس کی جہالت کا اندازہ لگائیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی زبان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ اس کا جواب دیا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو آپ اس پر دلائل بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی کے انداز میں کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب جناب ابراہیم کو پتہ تھا کہ یہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، تو وہاں پر جو ہے اس کا جھوٹ واضح ہو گیا۔ اب مزید آگے چلے آئیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ آپ کے دور میں باطل نے فرعون کی شکل میں حق پر حملہ کیا، تو یہ بھی پس منظر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے، تو وہ ان کو جادو کہہ رہا تھا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ ہی تم مقابلہ کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن یعنی یوم عید، سالانہ جشن کا دن، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقررہ وقت پر واپس آ گیا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑے میں پڑ گئے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مصالح، مذہب و ثقافت کو نیست و نابود کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا، پس تم جادو کی اپنی ساری تدبیر جمع کر لو، پھر کتار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی غالب رہے گا، کامیاب رہے گا جو یہ اس مقابلے میں غالب آ جائے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو آپ اپنی چیز ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کی جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگی جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، اور وہ اس فریب کو نگل جائیں گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔
وہ تو فقط جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگروں کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بس ایسا ہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب یہ تھا سارا پس منظر جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ تو یہاں پر باطل نے فرعون کی شکل میں حق پر حملہ کیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر لا کے کھڑے کر دیے۔ اس نے اپنے ہر طرح کے حیلے فریب اور مکاری کے ساتھ اہل حق کو للکارا، لیکن اللہ نے اہل حق کو فتح یاب کیا۔ اور یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون نے جادوگروں کو پیش کر دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اگر جادوگروں کے مقابلے میں یہ کہتے کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ چیز جو یہ جادو پیش کر رہے ہیں یہ سائنس یا کسی اور ذریعے سے اگر آپ ان کا رد کرتے تو اس دور کے تقاضے کے مطابق یہ چیز عقل سے بالاتر تھی۔ تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دو، تو اسی طرح ان کے انداز میں ان کا رد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے تھے، تو اس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کیا۔ اب مزید آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید اس زمانے کے تقاضے کے مطابق فرمائی۔ عربوں کے ہاں کسی قوم یا فرد کی عزت و ذلت کا معیار ہی شعراء کا کلام تھا۔ کسی قوم کے بارے میں شاعر تعریفی کلمات کہہ دیتا تو وہ قوم معزز شمار ہونے لگتی، اور کسی قوم کی ہجو کر دیتا تو وہ ذلیل سمجھی جانے لگتی۔ شعراء کا کلام عربوں کے ہاں اس کی قدر وحی الہی سے کم نہ تھی، اس لیے کسی قوم میں کسی اچھے شاعر کا ہونا انتہائی باعث فخر ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی فصیح و بلیغ کتاب نازل فرما کر ان کے تکبر اور ان کے فخر کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ اللہ نے انتہائی فصیح و بلیغ کتاب نازل کر دی جس کی نہ کوئی مثل تھی نہ کوئی مثال ہے، تو وہ حیران ہو کر رہ گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نصرت اور تائید فرمائی اور باطل کو اہل حق کے مقابلے میں شکست عطا کی۔ اب مزید آگے چلے آئیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں مختلف قسم کے فتنے رونما ہوئے، تو انہوں نے اپنے ادوار کے تقاضوں کے مطابق ان کا رد کیا اور ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ تھوڑے سے اور آگے چلے آئیں، چونکہ اسلام، اس کا تعلق اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا۔ تو یہ بات میں آج آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ یہ دونوں چیزیں، تلوار اور اخلاق، یہ لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی شہروں کو فتح کرنے والی تلواریں تھیں اور دلوں کو فتح کرنے والا اخلاق تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ بعد کے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب چونکہ اولیاء کرام کے ادوار میں لوگ شرک اور کفر میں مبتلا تھے اور جادوگروں کی شعبدہ بازیوں سے مرعوب اور مرغوب تھے، اس لیے ان کے سامنے دلائل کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہ اس چیز کو کے ماننے کے بھی قائل نہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامات جاری کر دی، اور اس طریقے سے باطل کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ اکثر لوگ آج کل سوال کرتے ہیں نا کہ آج کل کرامات کا نزول کیوں نہیں ہوتا، ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ تو کرامت اگرچہ حق ہے اور قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، لیکن الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے اعلیٰ ہے۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو آج کل کے دور میں باطل کس انداز سے اہل حق پر حملہ آور ہو رہا ہے، یہ ایک پوائنٹ اور نقطہ تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ میری پچھلی ساری گفتگو کا مقصد اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہر دور میں باطل نے اہل حق کے ساتھ ٹکر لی اور مختلف حربے اختیار کیے، موجودہ دور میں
کیونکہ گزشتہ صدی کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایک حیرت انگیز ترقی نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، لوگوں کی ذہنیت کو بدل دیا، لوگوں کی سوچ کو بدل دیا، رہن سہن کے انداز کو بدل دیا، آمد و رفت کے ذرائع کو بدل دیا، باہمی روابط، تہذیب اور ثقافت، یعنی ہر چیز بدل گئی۔ تو اس صورت میں باطل نے اہل حق پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے حملہ کیا۔ تو آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پر کہیں پر علماء کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں پر اولیاء کرام کی گستاخیاں، کہیں پر صحابہ کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں پر مستشرقین قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، کچھ لوگ احادیث کے منکر ہیں، کچھ لوگ قرآن کے منکر ہیں، مختلف فرقے بن چکے ہیں۔ اسلامک دنیا میں ایک طرح کا جو ہے وہ ایک طرح کی ہلچل مچ گئی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو اس دور میں اگر آپ کرامات بیان کریں گے یا معجزات بیان کریں گے تو لوگ کسی بھی صورت میں مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایک ناقابل یقین ترقی نے لوگوں کی ذہنیت کو بدل دیا۔ وہ خارق عادت واقعات کو قبول کرنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہیں۔ تو جب آپ کرامات بیان کریں گے، اگرچہ کرامات بیان کرنا حق ہے، کار ثواب ہے، معجزات حق ہیں، قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، لیکن فتنے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی اشیاء کا ادراک کر سکتی ہے، لیکن جو چیزیں عادت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، ان چیزوں کو تسلیم کرنا سائنس کے لیے ناممکن ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ باطل کے اعتراضات کا جواب قرآن اور احادیث کے دلائل کی صورت میں پیش کریں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو سائنس نے آج دریافت کی، لیکن قرآن اور احادیث میں ان کا ذکر 14 صدیوں پہلے ہو چکا ہے، جب سائنس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس وقت قرآن نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے لائی جو سائنس جن پر آج مشاہدات اور تجربات کر رہی ہے۔ تو اس صورت میں ہی صرف اہل حق کو فتح نصیب ہو سکتی ہے کہ آپ باطل کا، اور جو بھی لوگ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام کی بنیادوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو آپ قرآن اور احادیث کے دلائل کے ساتھ جواب دیں، تاکہ موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق باطل کا رد ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے اور باطل کو نیست و نابود فرمائے۔